سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ماد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الأنوار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا وظیفہ ہے میرے پاس کہ میرا چھوٹے بڑے کام اس سے ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا چھوٹا کام بھی ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں تو میری ساکس جو ہے ایک ملی ایک نہیں ملی، بڑا پریشانی ہے، وظیفہ پڑھتا ہوں فوراً ساکس مل جاتی ہے، پین گم ہو گیا، چھوٹی بات کر رہا ہوں، جلدی میں پریشانی تو ہوتی ہے نا بہت زیادہ اس سے، وظیفہ پڑھا پین فوراً مل گیا۔ اب جلدی میں ایک قرآن کی آیت مجھے چاہیے، میں قرآن میں سے آیت پڑھوں میں، بہت سخت ضرورت ہے اس کی، اب پورے قرآن میں اس کہاں آیت کو تلاش کروں، میں وظیفہ پڑھا تو قرآن کھولتا ہوں جلدی صفحے میں وظیفہ وہ آ جاتی ہے آیت اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی جو بعض اوقات انسان کے ذہن میں بوجھ بن جاتے، اچھا خاصا بوجھ بن جاتا ہے آدمی کے لیے، لگتا ہے چھوٹا سا کام ہے لیکن وہ چیز وقت پہ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کتنی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، کاغذ ہی نہیں مل رہا جس کی آپ کو ضرورت ہے، کتنا آدمی سب چیز الٹی سیدھی کرے گا، بھائی میں نے یہاں رکھا تھا وہ کاغذ کہاں گیا، جلدی میں کسی کو پیپر دکھانا ہے بڑا پریشان ہے، تو ایسا زبردست وظیفہ ہے، بس وظیفہ پڑھتا ہوں مل جاتا ہے الحمدللہ۔ رمضان ہے، آپ سارے رمضان میرے ساتھ ذکر کرتے رہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بظیفہ بتا دوں گا تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو، میرے تو تجربہ ہے، جب میرے چھوٹے کام نہیں رکتے تو بڑے کام کیسے رک جاتے ہوں، یہ سوچیں پتہ ہے وظیفہ چھوٹا سا ہے، اور یہ تو قرآن کا ہے وظیفہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو جادو منتر نہیں بتا رہا، قرآن کا وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے سارے کام ہمارے جو ہیں جائز ناجائز کم تو نہیں صحیح ہوتے، پورے ہو جائیں گے، اس سے مسئلے حل ہو جائے گا صاحب، کتنی بڑی بات ہے، یہاں کو راٹو کچھ اٹکری ہو بات، چھوٹی ہو بڑی، میں تو چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں نا آپ کو، ساکس گم ہو گئی ہے، پین گم ہو گیا، قرآن سے آیت نہیں مل رہی ہے، تو اس سے بڑی بڑی چیزیں تو آتی ہیں زندگی میں، انسان کی نہیں آتی، صبح شام، تو وہاں تو پھر بڑا کام آ جائے گا، لوگ پریشان ہو گے، آپ ٹھک وظیفہ نکالا جیب سے پڑھ لیا، چلو پھر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، انشاءاللہ کریں آپ بھی، دیکھیں میں تو ہے، مجھے تو مل جاتا ہے، آپ ضرورت ہے یا نہیں، یہ ہو جاتے ہیں کام آپ کے
بس وظیفہ ہے بھائی. اور یہ وظیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ادعونی استجب لکم. یہ ہے دیکھو کتنا بڑا وظیفہ اللہ نے بتایا. یہ وظیفہ کہ تم مجھ سے مانگ رہے میں اسی وقت دے دوں گا. سبحان اللہ. یہ دعا ہے. کدھر گیا ہمارا دماغ؟ کتنی بڑی بات اللہ نے اس قرآن میں ہمارے لیے کھول دی ہے. نہیں ادھر نہیں جانا, اپنا زور پورا لگا لینا. ہم نے کوئی چیز رک سکتی انسان کی؟ اگر انسان کہے کہ بھائی مجھے یہ چیز اچھی مل جائے الحمدللہ, پہلی نیت نہیں ہم نے حرام سے ہی کام کرنا ہے, تو پھر تو بہت مشکلات. یہ چیز اس کو ملتی ہے مگر جس کو اعتماد ہو. پہلی چیز تو انسان کے اعتبار پر ہے نا جس سے ملے گی. اعتقاد ہی نہ جس کو ملے گا, جس پر اللہ کا اعتقاد ہی نہیں ہے, وہ اتنی بڑی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں جس میں کوئی شرط نہیں, کوئی چیز نہیں, بیچ میں کچھ رسی نہیں رکھی, کوئی شرط نہیں رکھی, سیدھی بات کہی. وہ تو نہیں مانگ لے دے دوں گا. بتائیں ایک آدمی ہے جو میری عزت کرتا ہے, مسجد سے نکل رہا ہوں صاحب بڑا پریشان, بھی کیا بات ہے جی پیسے چاہیے کچھ, آ جاؤ اس کا تو آ جاؤ دے دیتا ہوں. اب جب وہ میرے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو کہیں شک ہوگا میں نہیں دوں گا. وہ خود بلایا حضرت نے تو مجھے دے گا یا نہیں؟ پورے کانفیڈنس سے جا رہا ہے. گھر پہنچیں گے تو صاحب مجھے کہہ دیں میں نے کہا مجھے ضرورت ہے. انہوں نے کہا چل میں دے دیتا ہوں. تو اس کو پورا کانفیڈنس ہے, بڑے اعتماد سے جا رہے ہیں. الحمدللہ اندازہ لگائیں میں کہہ رہا ہوں یہ میرے کہنے پہ اتنے اعتماد سے جا رہے ہیں. میں جاتے جاتے نیت بھی میری بدل سکتی, یہ نہیں بدل سکتی پھر نہیں یار میں تو غلطی میں کہہ گیا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی کہ چلو میں گھر لے گیا, وہاں جاؤں کتنے چاہیے, کہتے 1000 چاہیے. وہی 1000 تو نہیں ہے میرے پاس, تو 100 پاؤنڈ ہے. 100 پاؤنڈ دے سکتا ہوں آپ کو. مگر اتنی 100 ہی دے دیں, میں تو 1000 کی بات کرنے آیا تھا. اور جو کائنات کا رب کہتا ہے وہ دونی آج ہم مجھ سے مانگ لے. ہائے ہائے ہائے, وہاں تو کوئی شک ہی نہیں, نہ وہ نیت بدل سکتی ہے نہ وہ انکار کر سکتا ہے. وہ پیچھے لگ جائے کہ مانگ لے آ جا بھائی. تو وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی میں 1000 مانگوں گا تو 100 ملیں گے. سبحان اللہ, وہ تو 100 مانگے گا 1000 ملے گا. ہائے ہائے, روئے اپنی قسمتوں کو ہم بیٹھ کے یار کس طرح کیا حالات ہمارے. کیوں؟ بس وہی سمے آپ کو سنائی تھی نا واقعہ, کوئی اور ہے بس وہی معاملہ ہے. یاد ہے نا واقعہ کوئی اور ہے والا. مرسڈیز چاہیے مجھے, ٹھیک بھی چاہیے, مرسڈیز چاہیے. وہ دونوں نہیں ہو رہی. بری بات تو نہیں ہے تمہیں مانگ لیتا مرسڈیز دے, سب سے زیادہ میرا دل یہ کرتا ہے مرسڈیز کو. کس سے مانگ رہا ہوں؟ نہیں میں کیا کروں اس کی طرف نہیں جانا کہ پتنی دینے میں دے اللہ تعالیٰ کب دے, کتنی دل لگا دے دینے میں, پتنی کیا اسباب کیا چکر چل رہے ہیں. یا پہلی ایک ہی تیر مارو نا, بے ایمانی والا کام کرو تو مرسڈیز گھر پہ رکھ لو. اتنے کھا جاؤ لوگوں کو پیسے, حکومت کے پیسے, مرسڈیز تو آ جائے گی. وہ مرسڈیز تو آ گئی. اللہ نے تو اس وقت پورا اختیار دیا انسان کو. اللہ پہ تو اعتبار نہیں تھا. تو دیر سے دے گا, پتنی کیوں سے دے گا, سیکنڈ ہینڈ دے گا, پتنی ملے گی بھی نہیں ملے گی. یار سبھی مانگتے ہیں دعا, ہے کیا دعا مانگنی, چل ادھر مل رہے پیسے دبانا یہاں سے اس کے فارغ کر. اس کو تو نہ مرسڈیز لے, میرا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے گاڑی چاہیے, شادی ہوئی ہے, فلاں ہوئی ہے, تو اس کی تو خواہش پوری کرنا. چل اس کے دبا پیسے جتنے کھا جائے حکومت کے نکل آئے, نکل آئے شام کو مرسڈیز. ادھر مرسڈیز آئی, ادھر جہنم کو دیکھوا دی آ گئی. چلا مرسڈیز رہا ہے پھر جہنم میں رہا میرے یار. مکان چاہیے, فلاں چاہیے, غلط وسائل استعمال کیے, جلدی سے پیسے کما لیں, غلط حرکت کی, اس کے ذریعے سے پیسے کما کے, پیسے تو کما لیے. ایسے انسان کی توبہ بھی معاف نہیں ہوتی کیونکہ اس نے حقوق مارا ہے. اس کی توبہ بھی معاف نہیں ہوگی, شب قدر بھی معاف نہیں ہوگی, رمضان بھی معاف نہیں ہوگی, کیونکہ اس اللہ کا حق نہیں مارا. کس کا حق مارا ہے؟ گورنمنٹ کا حق مارا ہے, دنیا کا حق مارا ہے, آدمی کا حق مارا ہے, فراڈ کیا ہے. چاہے تو اس سے اس کا حق ادا کرے, اس سے وہ تجھے معاف کرے.
بڑی اسٹریٹ والی بات ہے یہ. اب کتنی وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آسمانوں پہ, یا اللہ معاف کر دے گا, میں کیا معاف کر دوں, میرا جو کچھ معاف کرنے کا تو میں نے کیا معاف, چل. لیکن جس سے معافی مانگی, جب سے مانگ کیا وہ معاف کرتا تو میں بھی کر دوں گا. کیا اصول بنے اللہ, 4 شرطوں میں سے ایک شرط ہے تو بھائی کرو ہمت, مرنے سے پہلے جاؤ ان لوگوں کے پاس. یہاں تک لوگ ہم نے دیکھے ہیں احتیاط کرنے والے کہ جو اسٹیمپ نہیں آتا, یہ ٹیکس جو لفافہ اس پہ اسٹیمپ لگا ہوتا ہے نا, بعض دفعہ اس اسٹیمپ کے اوپر مہر نہیں لگی ہوتی, نہیں لگتی نا, لوگ کیا کرتے ہیں اس لفافے کو دوبارہ یوز کر دیتے ہیں. اندازہ لگاؤ اس لفافے کو, حرام ہے. ایک 10-15 پینس کے پیچھے بڑا خوش ہو گیا, یار چلو ٹھیک ہے. محتاط لوگوں ہم نے دیکھا کہ لفافے کو پھاڑ دیتے ہیں, لیکن نفس کام نہ آ جائے. تو 10 پینس بھی حکومت کے کھانے نہ چاہے تو اس کی توبہ کیسی ہوگی؟ پھر مجھے بتائیے. اصل توبہ ہوئی اس کی, نہ حق کسی کا کھاؤ, نہ کسی کا مال دباؤ, نہ اس کے جا کے معافی مانگو. مرسڈیز تو آ گئی, مکان تو بن گئے, کاروبار تو چل پڑے, لیکن ان کے اثرات کہاں بن رہے ہیں؟ جیسے آپ نے تسبیح تو پڑھی, ذکر تو کیا, اثرات کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں درخت لگ رہے ہیں. بھائی اچھے عمل کے بھی اثرات ہو رہے ہیں, برے عمل کے بھی ساتھ. اس لیے نہ بھولنا ہے کہ آپ نے کوئی برا عمل کیا ہے تو وہ یہیں دب گیا ہے, جہنم میں وہ لگ رہا ہے. اس آدمی میں ریزرو ہو رہا ہے. آدمی ریزرویشن نہیں ہوتی جیسے آدمی کی بک ریزرو ہو گئی, جا کے سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. کیوں ایسا ایسی کیا نا, آج بس سیٹ ریزرو ہو گئی, پھیل کے آرام سے بیٹھ گئے. وہاں ریزرو ہو رہی ہیں سیٹیں, یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں اور جنت میں ریزرو ہو رہی ہیں سیٹیں. اللہ کو قرآن پڑھ رہے ہیں, ریزرو ہو رہی ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, سیٹیں ریزرو ہو رہی ہیں. اور اسی طرح جب انسان برا کام کرتا ہے تو جہنم میں اس کو سیٹیں ریزرو ہو رہی ہیں. بچ تو نہیں سکتا. کر لو 4 دن کی زندگی, اللہ کچھ بھی نہیں ہے, بس پھر اندھیری رات ہے. جانا تو ہے. جو پیسے ہم نے کمائے, جو مرسڈیزیں ہم نے کمائی, جو گاڑی ہم بے کرور حق ہے, خواہشات ہے. محل بنو, جہاز لو, ہیلی کاپٹر لو, الحمدللہ خوب کھاؤ. اس سے مانگ کے لو نا, اس سے مانگ کے اس سے اچھی مرسڈیز آئے گی الحمدللہ. دے گا اس مرسڈیز کا سکوڈا چلے گی مرسڈیز کی طرح. اللہ کے فضل سے لوگوں کی مرسڈیز فیل ہو جائے گی, جو اللہ دے گا نا سکوڈا وہ مرسڈیز سے زیادہ چلے گی. کبھی کبھی بغیر پیٹرول کی بھی چل جائے گی, یاد ہے, کیونکہ اللہ نے دی ہے. بغیر پیٹرول کے چل رہی تو اللہ کیا میں نے دی ہے, اس پیٹرول کی کیا ضرورت ہے؟ میرے فرشتے اٹھائے ہوئے اس گاڑی کو چلا رہے ہیں, تو منزل پہ پہنچ جائے گا. ٹینکی کیا دیکھتا ہے؟ ایک صاحب کے ساتھ سفر کیا تھا, اللہ والے تھے, میں نے اسکاٹ لینڈ جا رہے تھے, گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا. کسی نے حضرت پیٹرول ختم ہو گیا, کہتا چلتا رہے گاڑی, تو پیٹرول کی طرف کیا نگاہ ہے؟ سبحان اللہ. تجھے منزل پہ نہ پہنچا تو پھر بات کرنا. میرا تیرے ساتھ سفر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا جو پیٹرول لے کے گاڑی چلائے گا؟ تو کیا ناز اللہ پہ دیکھیں. ایسے ہی لوگ ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو پکا ہے, پتا کہ خود اللہ نے کہا آج میں پیسے دوں گا تو دے گا. اللہ نے کہا یہ چھوٹا وظیفہ نہیں ہے. اعتقاد پیدا کرو, اللہ کے ساتھ اعتقاد پیدا کرو. اس میں آتا ہے کہ سبحان اللہ, جیسے انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ پوری کر دیتا اس کو. فطرتاً ایک اپنی فطرت پہ ہے. اتنے حدیث بھی نہیں پڑھی تھی, کبھی 3 چیزیں پڑھی اللہ کے نبی سنگ محبوب تھی. خوشبو, نماز, منکوہ عورتیں, نگاہ شدہ عورتیں. حدیث کا مطلب سمجھے, منکوہ عورتیں نبی ان سے محبت تھی, یعنی اپنی ازواج سے. اس کا مطلب یہ ہے, تو کہتے ہیں عورتوں سے محبت تھی. یہ نہ سمجھے کہ گلیوں آوے گا, یہ تو سنت ہے. دیکھو عورتوں کو, عورتوں سے محبت کرو, ایسے بھی لوگ ہیں. منکوہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے محبت. 3 چیزیں آپ کو بہت عزیز تھی, محبوب تھی. خوشبو, نماز, منکوہ بیوی سے. تو کہیں بات ہو رہی تھی, میں بات کر رہا تھا, تو اللہ کے فضل سے اس کا ہوش بھی نہیں تھا. تو اللہ کے کرم جس پہ ہو جائے, مجھے تو 3 چیزوں سے محبت. خوشبو سے انتہا محبت, بے انتہا. الحمدللہ ہمیشہ اچھی خوشبوئیں رکھتا ہوں, لگاتا ہوں, خریدتا ہوں. ماشاءاللہ میرا شوق ہے, ذوق ہے.
دل کرتا ہے وہ خوش ہوا ہے الحمدللہ، ملنے والے سے بھی ہے اور جس سے ملوں اس کو بھی ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ کی طرف سے تھا، کوئی نیچر تھی. اگر جس میں نیچر نہ ہو تو پھر زبردستی کرے کہ بھائی اللہ کے نبی خوشبو پسند کرتے تھے، چلو آج لہسن پیاز کی بون ہے، چلو لگائے رہے، حامد خوش ہوگا، تھوڑی سینٹ مار لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. اس میں مسجد میں جا رہے ہیں چلو کوئی لگا لیں، لیکن ایسی خوشبو لگائے کہ دوسروں کو چھینکیں آنی شروع ہو جائیں، کوئی اچھی خوشبو لگائیں. وہ عجیب عجیب کے عطر ہوتے ہیں مٹھائی والے، پتہ نہیں عجیب قسم، اور پھر زبردستی لوگوں کو لگاتے ہیں. نہیں جی نہیں لگائیں جناب لگائیں. میں بڑا گھبراتا ہوں چیز کہ میں اتنی خوبصورت اپنی پسند کی خوشبو لگا کے آیا ہوں بہترین قسم کی، اب میں اس کو کہاں ٹکاؤں. جی نہیں حضرت تھوڑے سے اتنی لپیٹ دیتے ہیں اس کو پوری ہو، چلو مجھتے ہو. اب اس کو چھپاتا پھرتا ہوں، جا رہے چھینکے نہ شروع ہو جائے، رومال نکالتا ہوں، کپڑے میں نہ لگ جائے. یہ لگ گئی تو خوش ہو گئی، اس کی بدبو تو رات تک نہیں جائے گی. مل جاتے ہیں 10-10 ریال اپنے پنیوں کے ملے. ایک صاحب کہیں بہت اچھا آپ کے لیے تحفہ، میں تو استعمال نہیں کرتا ہوں جناب. یہ اس نے ایک ٹوٹی پھوٹی شیشی تھی، اس میں خوش ہو، بس یہ پڑی تھی 5 سال پہلے گیا تھا عمرے پہ. میں کہا بس میرے کیا حضرت کے کام آئے گی. تکلف نے میں نے لے لی. میں کہا اس کو کیا اس تحفے کو کہاں رکھوں. تو بھائی خوشبو طبیعت میں راحت پیدا ہو. اور جب آپ کسی کو ہدیہ دیں تو آپ کو کم از کم اتنا پتا ہو کہ اس آدمی کو خوشبو کون سی پسند ہوگی، تاکہ جب وہ لگائے تو وہ آدمی یاد بھی تو آئے نا، اس کو یاد نہ آئے الحمدللہ. اس کے ساتھ نماز پڑھے تو ثواب تو پہنچے، یا چھینکی مارتا رہے رومال کے ساتھ. تو بھائی جو اس قسم کی خوشبوئیں لگاتے ہیں، بڑی ان سے التجا ہے کہ میری طرف کوشش نہ کیا کریں، ساتھ والے کو لگا دیا کریں. میں خوشبو لگا کر آتا ہوں. تو میں نے کہا ابھی باقی سنت تھی، ان کو 2 چیزیں خوشبو سے محبت تھی، ایک خوشبو اور دوسرا نماز. اللہ نے نماز سے محبت دی، اللہ کے فضل سے کرم ہے. اور تیسرے ماشاء اللہ بیوی سے تو ہم محبت ہوتی ہے نا انسان کو. سن رہے تھے کہ جی 2 چیزیں تو صحیح ہے، تیسری نہیں ہو رہی، یعنی بیوی کی طرف معاملہ نہیں جا رہا محبت کا. 2 تو ہے حضرت. میں کہ اس کا بھی علاج ہے کیا؟ میں دعا. سبحان اللہ بولے. یہ بھی تو مانگنے والی چیز ہے نہیں ہے، یہ تو خالص مانگنے والی چیز. دعا تو ایسی انویزیبل چیز ہے کہ کہیں سے ملے گی نہیں آپ کو. کس طرح اس کے دل تک پہنچ کے اس کی محبت ڈال دیں گے آپ. اس کا کوئی انجیکشن ہے ایسا؟ ایک آدمی آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کی بیوی نفرت کرتی ہے، آپ کو خامد نفرت کرتا ہے، کون سا ایسا انجیکشن جو آپ اس میں ڈالیں کہ وہ انجیکشن ڈالنے کے بعد وہ پورا ہو جائے؟ میں دعا ہو جاتی ہے. میں کہا اچھا یقین نہیں تجھے اللہ سے؟ اللہ نے کہا تھا آ جائے میرے پیچھے، دوں گا جو مانگے. تو یہ اس کے خزانے میں نہیں ہے محبت؟ کیا تو دنیا تو قائم محبت سے ہوئی ہے. سب سے پہلے اللہ تھا، اللہ کے بعد کیا چیز ہے یاد رکھ. کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے محبت کے بعد جو اپنی بات ظاہر کرنے کی چیز پیدا کی وہ کیا ہے؟ محبت. اور محبت کو ایک رنگ میں لے آئے. وہ محبت کیا چیز تھی؟ سبحان اللہ، حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اللہ نے پیار کیا. یار محبت تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم دوسرے سے محبت کرتے، ہر ایک سے محبت کرتے، جائز محبت. تو یہ تو بہت سخت ہوتی ہے، مانگنی چاہیے. اس نے ٹھیک ہے مانگتا ہوں، میں ابھی نماز سے فارغ شروع کر دیتا ہوں نماز سے تاکہ میری سنت پوری ہو جائے. 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی شخص سے، کہتے کمال ہو گئی. مجھے کیا محبت تھی، بیوی کو بہت زیادہ محبت ہوگی مجھ سے. صحیح بتا رہے ہیں. یہ آپ کا اس ذکر مذہب کی بات میں آپ بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں ڈرامہ. وہ میرا اتنا قریب بھی نہیں تھا آدمی، کسی اور سے تعلق تھا اس کا، وہ میرا معتقد ہو گیا. کہتا حضرت وہ کرامات سمجھا کہ کوئی کرامات ہوگی. میں ہائی واقعی بہت بڑی کرامات، اللہ کی دعا قبول کر رہا اللہ تعالیٰ. کہتا حضرت یہ تو کمال کر دیا، صدیوں کی روٹھی بیوی وہ تو تھی میری مرغوب ہوگی، میری محبت ابھی میری کے اندر گئی، اس کو محبت شروع ہو گئی. تم دل سے مانگی نہیں نا بات تو ادعونی استجب لکم. کو ہم لاوارث ہیں، بے سہارا ہیں، جو چوری کرتے پھریں، ڈاکے مارتے پھریں، اپنی خواہشات کو ہم دباتے پھریں. ہر خواہش اللہ تعالیٰ یہ چاہیے مجھے، ناز سے مانگے اپنے رب سے جیسے اللہ دعا کی طرف چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی وقت دعا مانگنی 3 دروازے کھل جاتے ہیں. فتحت لہو ابوابا، پہلا دروازہ کھلتا ہے سب سے پہلے رحمت. آپ دعا مانگ رہے ہیں، جس وقت دعا مانگتے ہیں نا بندہ، اور اس وقت اللہ سے مانگ رہا ہو، یہ نہیں چھت سے نہیں مانگنی، کچھ پتہ نہیں کیا
نہیں سوچ کے کہ یہ میں مانگ رہا ہوں اللہ سے، یہ اللہ نے مجھے دینا ہے. جسے آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے میں سے پیسے مانگ رہے سے مجھے پیسے دینے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا اللہ سے مانگنا ہی ہے. یہ تو سوچو جب ہاتھ اٹھا رہے ہو نماز کے بعد مانگ کیا رہا ہے. میں تو پہلے سوچتا ہوں کہ آج کیا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اپنے تجزیہ کرتا ہوں، اپنی باتیں بتاتے رہتا ہوں. پاگل آدمی ہوں نا میں تو، میری جیسے پاگل نہ بنے آپ، لیکن پاگلوں کا کام ایسے ہی ہوتا ہے الٹا سیدھا. لیکن 2-3 چیزیں اپنی مثالیں دی نا آپ، لیکن ایک وظیفہ اچھا بتا دیا آپ کو. یہ پاگلوں کے پاک وظیفے اچھے ہوتے ہیں، اچھا بتائیں نا وظیفہ آپ. یہ جو پاگل جہل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. تو میں تو ایسا پاگل ساتھ ہوں، ہاتھ اٹھا کے پہلے سوچتا ہوں کہ تیرے پاس آج کیا چیز نہیں ہے یار، کیا چاہیے. میں کہتا ہوں یار آج دل کرتا ہے آلو گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، ساتھ میں ہوں حلوہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. دل کر رہا ہے، پھر آپ کس سے مانگوں؟ میں تو صحیح باتیں کر رہا ہوں. آدمی خواہشات ہوگی آج حلوہ کھائیں، آج جائیں تو آج روزہ کھولنے کے بعد یہ کہ آم کا جوس ہو جائے ٹھنڈا ٹھنڈا. یہ کس سے مانگیں گے؟ وہ ہر وقت تو جنت نہیں نا مانگنے اللہ تعالیٰ سے. اس دنیا کی تو کوئی چیزیں خواہشات بھی تو پوری کرنی کرنی. دیکھ رہے ہیں ہم تو ایسے دین ہے ہمارا، تو بھائی ایسے دین ہے، ہم تو ایسی یاری رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کوئی آم کا موسم تو نہیں، آم بھیج کہیں سے آ جاتے. یہی کہاں سے بھی آم آ گئے؟ کہتے یہ افریقن آم آئے ہیں آج کل. تو بھائی وہ جاتے تو اندر وہی کھانا مل جاتا. پہلے سوچے آدمی مانگ اللہ سے کیا رہا ہوں، میرے پاس چیز کیا اللہ نہیں دی ہوئی ہے، کیا گھبراہٹ ہے، پریشانی کیا آئی ہوئی اس وقت مجھے ذہن میں سوچو. یہ پریشانی یہ آئی ہے یا یہ کام میرا اٹکا ہوا ہے، اس وقت میں جاؤں گا نا تو گاڑی میری کل سے سٹارٹ نہیں ہو رہی، میں بڑا مشکل ہے، میرے پاس ٹائم ہے، میں کہاں جاؤں مکینک کے پاس. اللہ تو گاڑی انتظام کو سٹارٹ کر دے. اب یہ مشکل تو ہے نا. اب آپ نے ہاتھ رب بنا تو نہ پھر دنیا ہنسنا، میں اپنی چیزیں مانگ بہت کچھ چیز ہے تو الحمدللہ. یہ کس سے لیں؟ ہم کیا کرتے ہیں پھر یہ چیزیں ہم خود اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کرنے سے کہ ہم لے لیں بس. اس کے لیے حرام ذریعہ استعمال کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، حرام کام پہ لگتا ہے، جہنم کو لے لیتا ہے، صبر نہیں کرتا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بڑا، شاید پہلے بھی آپ کو سنا ہے، میں سنائی دوں آپ کو. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ تھا. درویش تھے، ان کی مجلس لگتی تھی شام کو جیسے ہماری لگ رہی ہے. درویشنگ ہوتا ہے شام کے وقت، مغرب کی مجلس سے شروع ہوتی ہے ان کی مجلسیں. ہماری حضرت بھی ایسی اٹھتی تھی، عشاء تک چلتی مجلسیں، لوگ آتے ہیں، فقیر بیٹھتے ہیں، کبھی عصر کے بعد اپنی بات پیش کرتے ہیں، کوئی کچھ تعویذ مانگتا ہے، کوئی دعا کراتا ہے. ان کی مجلسیں چلتی ہیں، فقیر آتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، شام تک ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. تو ان کی روز ایک مجلس لگتی تھی سڑک کے کنارے ان کے خانقاہ. اسی شہر کے اندر، شہر مجھے یاد نہیں آ رہا، بغداد تھا کوئی ایسے شہر تھا، صدیوں پرانی بات ہے. وہاں پہ اپنے کچھ چند تاجر تھے، ان کے تجارت کرتے تھے. تو انہوں نے شوق رکھا تھا اس تاجر نے کہ شام کو لوگوں کو بلا رہے تھے اپنے دوستوں کو کہ آؤ بھائی گپ شپ ماریں گے، پیئیں گے پلائیں گے. پینا پلانا چلتا تھا، سمجھ گئے ان کی بات. پینا پلانا بھی چلتا تھا اور کھانے وانے بھی کھلاتا تھا، اور رات کو گپ شپ بھی چلتی تھی ان کے جناب. گانے شانے بھی چل پڑتے تھے، کبھی کسی کو بلا لیا، مغینہ کو بلا لیا، اس سے گانے شروع کر دیے. محفل چلتی تھی رات تک، کبھی صبح اب سونے چلے جاتے تھے. ان کا تھا غلام کا زمانہ تھا. تو ایک دن کھانے میں دیر ہوتی تھی بنانے میں، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی کھانے میں ذرا دیر ہے تو میں چاہتا ہوں میرے دوست آئے ہوئے، جب تک کھانا بنے کو مصروف رکھوں، جاؤ کوئی ڈرائی فروٹ خرید لاؤ، یہ پکڑو 4 ریال، اور فلاں جگہ سے دکان سے اچھی قسم کی ڈرائی فروٹ لے آؤ کہ جب تک کام چلے تو یہ فروٹ کھاتے رہے. ڈرائی فروٹ 4 ریال دی، وہ چل پڑا. غلام تھا، اس نے حکم ماننا تھا. گیا تو خانقاہ تھی حضرت کی، وہاں مجلس لگی ہوئی تھی. وہ تھوڑا دیر کھڑا ہوا کہ دیکھیں مجلس میں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں حضرت اعلان کر رہے تھے کہ بھئی یہ کہ بندہ آیا ہے میرے سے 4 ریال مانگ رہے ہیں، میرے پاس تو اس وقت 4 ریال نہیں ہے. مجلس میں بیٹھے ہیں لوگ سارے، سبحان اللہ، میرے پاس 4 ریال نہیں ہے بھائی، میں اور یہ بندہ مجھ سے 4 ریال مانگنے آیا ہوا ہے، تو بھائی ایک بات مجھ سے سودا کرے گا کوئی؟ سبحان اللہ، کوئی سودا کرے گا مجھ سے؟ سارے فقیر ہی بیٹھے. پھر سودا یہ ہے کہ 4 ریال دے دو اور 4 دعائیں مجھ سے نکلا دو. ہائے کانفیڈنس دیکھو اللہ والے کو. 4 ریال لے لو اور 4 دعائیں لے لو تو اس کا بھی کام چل دے گا، تمہارا بھی کر دے گا. اچھا وہ
غلام نے دیکھا, سوچا غلام نے, وہاں سے کسی کا جواب نہیں آ رہا تھا, چلے وہ سارے فقیر بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس کہاں 4 ریال. وہ آگے بڑھا غلام, دیکھی جائے گی بات, چلو 4 ریال 4 دعائیں تو لے لیں. کہتا حضرت 4 ریال ہیں, یہ لے لیں, درہم ہوں گے ریال جو کچھ بھی, تو 4 دعائیں دے دیں. لاؤ 4 ریال دے. اس کو تو فارغ کیا نا جوان فقیر, لے بھی 4 ریال, تو جا اپنا کام کر. کہتا ہاں بھی چل, اب تو کیا چاہیے؟ 4 دعا بتا, کون سی دعا مانگوں؟ کہتی پہلی دعا تو یہ مانگے کہ جب میں اپنے مالک کے پاس جاؤں نا تو مجھ سے خوش ہو, میری پٹائی شٹائی نہ شروع کرتے. بولے سبحان اللہ. اب سیدھی بات کی نا اس نے, ایک دم جنت 2 دفعہ نہیں چلا گیا. دیکھا یہ طریقہ اللہ سے مانگنے کا, ایسے مانگے اللہ سے. دوستوں کے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, بیگانے بن کر نہیں رہنا چاہیے. اس سے بڑی کوئی ذات ہے؟ دوستی رکھیں اس سے, یاری رکھیں. بس کہتا ٹھیک ہے, دوسری ہاتھ پہ کہتا بتا دوسری. مانگنے والے کو دیکھو, اس کو کتنا کانفیڈنس ہے. ہم تو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس, ہیں سینے میں 1000 مشائخ کے بت ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں کہ فیض لینے جا رہے ہیں, منہ بڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, منہ بڑھ کے منہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بیٹھتے, 10 20 30 سال کے بیٹھے ہیں, اور یقین نہیں ہوتا فیض. یہاں کو یقین جس کو ہوگا تو اس کی باتیں مانے گا نہیں مانے گا؟ اس کو کہ 10,000 دفعہ کہنا پڑے گا, 50,000 سننا پڑے گا, اس کو تو اشارہ دینا پڑے گا جس کو پتا ہو کہ یہاں سے فیض پہنچتا ہے. اس کو یقین تھا تو اس نے کوئی گارنٹی مانگی کہ جی پہلے اس پہ لکھ دیں آپ جناب کہ میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی, 4 ریٹ پھر دوں گا, اس پہ سائن کر دیں جناب. تو یہاں تو جو فیض لینے آتے ہیں نا آج کل کے اللہ والے لوگ, تو پہلے سائن کرواتے ہیں. ایسا کہاں ملتا ہے جس کے پاس یقین ہی نہ ہو کہ میں اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں, سب کچھ مجھے اسی سے ملنا ہے, اللہ مجھے اسی سے ملنا ہے, اللہ مجھے منتخب کر لیا. اب جو یہ کہا مجھے مان جانا چاہیے, یہ بات وہ میری بھلائی کی ہوگی, اس نے مجھے اللہ سے ملانا ہے. الو بن کے بیٹھے وہاں منہ کاٹ کے, تو وہاں ملنا کیا ہے؟ ساری زندگی کچھ نہیں ملا. ہم تو یہ فلاں کے مرید ہیں جی, ہم تو پیر بھائی ہیں, یہ سب ڈرامے ہیں. لینے والے لے جاتے ہیں الحمدللہ, خالی نہیں ہے مجلس. یہ نہیں کہ اگر اللہ کی مجلس چلنی تو سب الو ہے, تو کوئی اس میں کمانے والا نہیں ہے. سبحان اللہ, کمانے والے لے بھی جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کسی, وہ تعلیم بجاتے رہ جاتے ہیں. ہم تو حضرت صاحب کے پاس تو یہ تھا فیض, یہ جو فیض کی جو اڈے ہیں نا, یہاں فیض نکلتا ہے انسان یاد رکھ. تو اس کو یقین کتنا تھا صلی اللہ علیہ پر, کس کی دعا قبول ہوگی, اندازہ لگائیں. یقین تر, کامل تر. ہمارے حضرت شیخ شاہ شیخ نقشبند جو ہیں, بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ, بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, ان کا پہلا قول یہ کہ اگر نقشبندی سلسلے میں آنا ہے کسی شیخ کے پاس, اس شیخ سے اعتقاد لے کے جاؤ, پھر تمام شیخوں کے تصورات جو ہیں تمہارے سینے میں نہ رہیں, پھر کسی شیخ سے تمہارے تعلق کچھ بھی ہو, لیکن جو نقشبندی شیخ کا فیض ہوگا وہ کسی شیخ سے تمہیں مل نہیں سکے. یار کمپیئر کر کے دیکھ لو اپنے پرانے شیخوں کو, چیلنج سے بات کرتا ہے نقشبندی شیخ کہ کر لو, جن جن کے پاس سے ہو کے آئے ہو وہاں کا وقت بھی یاد کر لو, اس فقیر کا وقت بھی یاد کر لو کہ کیا تھے جب تم اور اب کیا. تو احسان فراموش ہوگا, اس کے بعد بھی کسی کے تصورات رکھے ہو, کسی کی کہانی سلوک بات کرتا رہے. تو بعض تو اتنے بے ادب لوگ ہوتے ہیں, اپنے شیخ سے ملنے گئے, اندازہ لو ہم کس جانے شروع کرتے تھے, فلاں حضرت جو تھے جی وہ یہ تھے, وہ فلاں فلاں رحمۃ اللہ انہوں نے یہ کیا, وہ بیچارہ سنتے رہتے. وہ تو آیا میرے پاس سے کس سے کس کس کے سنا رہے, بھائی تم وہیں چلے جاتے ہیں, یہاں کے نہیں حضرت توجہ فرما دیں تو آپ ہی سب کچھ ہیں. یہ کوئی ٹھوسلے بازی چلتی ہے. فنافی شیخ کہ تیری شکل ہی نظر آئے, دوسرا کوئی نظر نہ آئے, یاد ہو تو تیری یاد ہو, دوسری کی یاد نظر نہ آئے. وہ سینہ ہو, وہ اعتقاد ہو, یقین ہو, تب بات ہوتی ہے. پہلا چیز یقین ہے جو شروع ہوتا ہے اللہ شیخ سے. شیخ پہ یقین بڑھتا ہے تو آگے شیخ بڑھتا چلتا ہے, پھر اللہ پہ یقین بڑھتا ہے, انسان کو یقین میں کامل آتا ہے. تو اس کو اللہ والے پہ اتنا یقین تھا کہ 4 ریال میرے مقبول ہوں گے, اور جو یہ دعائیں دے گا وہ سوال ہی پیدا ہوگا پوری نہ ہو. اپنے یقین سے ہوتی یہ بات. بندہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ والے سے جا کے دعائیں مانگے نہیں ہوگی پوری, کیونکہ تیرا یقین نہیں تھا. ایک شخص پوچھنے کے آپ مختلف لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں, ان کا تو کام بن جاتا ہے, ہمارا تو نہیں بنتا. بالکل صحیح ہے, اس جیسے یقین پیدا کر لو تمہارا کام بھی بن جائے گا. کرو یقین پیدا جس طرح وہ میرے پہ یقین کرتا ہے تو بھی کر لے.
تو کہتا شرک ہو، اس سے یہ بات نہ کرنا، شرک ہو جائے گی، وہ ایسا نہ کھڑا ہو، شرک ہو جائے گا یا تمہارا والا تیرا وہ فلاں مولوی نے کہا تھا ایسے نہ کھڑو، ایسے نہ جھکو، ایسے نہ فلاں کرو، یہ بات نہیں، صرف اللہ سے مانگو، ایسے شرک ہے اس سے مانگ لو گے تو یہ کر لو، یقین تو تیرا ہاں جی۔ دوسری دعا کہتے دوسری دعا یہ جناب کہ 4 ریال آپ کو دے رہا ہوں، اس کا نعمت بدل بھی مجھے مل جائے، سبحان، گھاٹے میں نہیں جا رہا مانگنے والا۔ اچھا یہ لے، ختم، مل گیا۔ تیسری بات سبحان اللہ، بیٹا وہاں غلام ہے، وہ یہ سب کچھ قبول دیکھیں، یقین دیکھیں اس کا، اور سخت مالک ہے اس کا، اور مہمان بیٹھے ہیں وہ وہاں سودے کر رہے ہیں، وہاں سودے کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ تیسری دعا کہ تیسری دعا یہ مالک تو میرا ہے نا، اس کے پاس رہا ہوں، کھلاتا ہے پلاتا ہے، سب کچھ ہے بھی میرا مالک، اس کے لیے دعا کریں جناب۔ ایک رات کو تماشے لگاتے ہیں بیٹھ کے سارے، ان میں عقل آ جائے، یہ رات کی جو مجلس ہے نا ان کی ختم ہو جائے، اور میرا مالک تائب ہو جائے، توبہ ہو جائے۔ مشکل تو بھائی چاہوں 4 ریال تو اسی کے ہیں، میرے تھوڑی ہیں۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کیسے لوگ، بڑی سبق آموز ہے، اس پہ تشریحات کرنا شروع کروں تو سارے قرآن حدیث میں آ جائیں۔ آپ جناب اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لے تیرے مالک کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے اس کو، اس کے جو دوستوں کو۔ تو یہ بھی ہوگی۔ تیسری کیا دعا ہے؟ غلام بڑا تیز تھا، وہ تیسری دعا تو ایک ہی رہے گی کہ اللہ تیری بھی بخشش کر دے، سبحان اللہ، میری بھی بخشش کر دے، اس مجمع کی بخشش کر دے، میرے مالک کی بخشش کر دے، اس کے جو ساتھی شراب خور ہیں ان سب کی بھی مغفرت کر دے۔ اور یہ دعا کا بہت بڑا انداز ہے، جب اپنے دعا مانگیں تو سرکار کی امت کے لیے ضرور دعا مانگیں، اللہ مجھے روٹی دے، لیکن مجھے تو دے رہا ہے، لیکن میرے حبیب کی جو امت ہے جن کے صدقے میں اوپر بیٹھا ہوں، اس کی امت، ان کی امت سے بہت پیار تھا، ان کی روٹی کا بندوبست کر دینا جیسے میری روٹی کا بندوبست کرے، یہ انداز ضرور ہے، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کو تھوڑا خوش تو کرنا پڑتا ہے، نہیں کرنا پڑتا یار۔ اب اس نے جب یہ دعا کی، اس نے کہا بھائی یہاں تک 3 دعا تک تو میرا اختیار تھا، اب یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ مغفرت کرے نہ کرے، دعا کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ تو ٹھیک ہے جناب۔ اب وہ جناب 4 ریال تو دے چکا، اس نے فروٹ کیا لینے تو خالی آج گھومتا جا رہا ہے، وہ تو پریشان پھر رہے، یار کیا ہو گیا، میرے مہمان بیٹھے ہیں، تو میں نے 15 منٹ کی بات تھی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، یہ کس چکر پھنس گیا وہ، بس ماسٹر ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہو، اگر پاکستانی ہے کہ آپ کے نوکروں کی حرکت تو کیا بکواس کرتے ہیں آپ سب، او تو کدھر تھا، وہ تیز چھتا لائے دو پڑا یہ کر، تو اس نے جناب بھائی دعائیں تو مانگ کیوں، دیکھا کیا ہوتا ہے، وہ تیش کے ساتھ ادھر 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 گھومتا پھر رہا جناب، وہ دیکھ رہا مالک کو، جیسے ہی اس کے سامنے گیا تو اس کا تو رنگ بدل گیا، مالک کا نرم ہو گیا، کیا بات ہے تو آج اتنے لیٹ آئے، میرے مہمان بیٹھے ہیں فلاں، کیا کہاں چلا گیا تھا یار؟ اس نے کہا اللہ دعا قبول ہو گئی ماشاء اللہ، طاقت آ گئی اس میں، کہتا معاملہ یہ تھا ماسٹر کہ میں، ماسٹر کہتے ہیں مالک کو، میرا تو معاملہ یہ تھا کہ بھائی یہ قصہ میرے ساتھ ہوا ہے، حضرت حماد کی مجلس میں یہ سودا کر رہے ہوں، ہیں کیا سودا کر رہا ہے، مجھے بتا کیا کہا تھا نا، کیا ہوا، 4 ریال کیا کیا چار دعائیں کیا تو نے ان کو کہی ہیں؟ جی پہلی دعا تو یہی کہتی کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، اچھا اچھا جا میں نے تجھے آزاد کیا، کی دعا خوش کیا نا، آزادی کر دیا اس کو، کہ دوسری دعا کیا تھی تیری؟ یہ دوسری دعا تو یہ تھی جو 4 ریال میں نے آپ سے لیے، اللہ اس کو نعمت بدل فرمایا تاکہ میرا کوئی کام چلے، کہتا یہ چاہیے تھا، جا میرے خزانے میں چلا، جتنے بھی چاہیے میرے خزانے سے پیسے لے لے۔ یہ صحیح واقعہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سے میں نے سنا واقعہ ہے، کراچی کے شیخ الحدیث سے، بہت بڑے، معمولی سچ سے بات نہیں کر رہا، ان کے مطلب سے سنا ہوا ہے، بہت مفتی کے شیخ الحدیث ماسٹر بڑے درجے کے، نام نہیں بتاؤں گا۔ اب جناب تیسری بات تو معلوم غلام کرنا، چلو یہاں تک تو کام چلے، تیسری کا تو تیسری بتا دوں، تیسری کیا تھی کہ ماسٹر تیسری بات تو میں نے یہ کہہ دی کہ یہ جو کام آپ کرتے ہیں نا یہ اچھا کام نہیں ہے، اس کی دعا کرائی تھی کہ کام ختم ہو جائے، کہتا انشاءاللہ آج کے بعد تیرا مالک جو ہے نا یہ کام کبھی نہیں کرے گا، میں اللہ کا ضرور توبہ کرتا ہوں، آج سے شراب حرام ہے مجھ پہ، سب کچھ حرام جو شریعت میں، سبحان اللہ۔ چوتھا کیا تھا
کہ چھوٹا تو میں نہیں کہتا اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اس کی بھی کر دے، اس کی بھی کر دے. کہتا یار یہ تو میرے اختیار میں نہیں، مالک کہتے تو پتہ نہیں وہ کرے تو اس کے مالک. اب دعا تو کرتے دیکھتے ہیں. باقی تیسری کام تو میں کر رہا ہوں پورا ہو گیا. اپنے وہ لگے ہوئے تھے، دھن بیٹھے تھے کھانے پینے میں مست. کہ بھائی دوستو آج سے آخری مجلس ہے، ہوش ہے کہ اب تمہاری ہماری بڑی پکی دوستی تھی اور یہاں دوستی کا ایک واسطہ ہے. میں نے راستہ بدل لیا. اس طرح بدلتے ہیں لوگ. ہائے ہائے بس جی سوچ رہے ہیں بس جناب یہ راستے نہیں بدل جاتے. جس کو اللہ بدلتا ہے نا ایک دم سب چھوڑ دیتا ہے، ایک دم بالکل گھبراہٹ نکل جاتی ہے اس کی. ختم، اس سے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، کوئی تعلق نہیں کرتا اس سے میرا. تو بھائی دیکھو اب سب کچھ میرا تمہارا تعلق ختم، یہ مجلسیں ختم، یہ کھانا پینا سب ختم اور دوستی بھی ختم. اگر میرا دوست بننا ہے تو جیسے پہلے میں تھا تم دوست تھے، اب میں ایسا ہوں تو اگر ایسے بن جاؤ گے تو انشاءاللہ پھر ایسی دوستی چلے گی. میں کہا یار اس اللہ نے دعا قبول کر لی تھی نا، وہ نشے میں کہہ رہے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ جب اس وقت ہم تیرے دوست تھے تجھے نہیں چھوڑا تو اس معاملے میں تجھے چھوڑ دیں گے. ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم بھی سب کچھ حرام ہو گیا. مسلمان ہو گئے. اب چوتھی چیز رہ گئی تھی، سویا رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دی، جا تیرے غلام نے دعا مانگی تھی، چوتھی دعا بھی ہم قبول کرتے ہیں. تو بھی بخشا گیا، تیرا غلام بھی بخشا گیا، اس حماد کی مجلس بھی بخشی گئی، حماد بھی بخشا گیا، اور تیرے سارے شرابی دوست بھی مغفرت ہوگی، بخشے گئے. اس کی کون سی دے؟ میں تو سوچوں گا دوست میرے پاس تو 1000 نہیں بھی 100 دے سکتا ہوں، اس کے تو دروازے کھلے ہیں اور تو نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے آجا. کتنا بڑا وظیفہ ہے دوست. حرام طریقے سے کمانے سے پہلے اس دوزخ کو، گھروں کو سجانے سے پہلے، سب کی خواہش ہماری بھی ہے، اچھی چیز لینے سے پہلے اور انہیں کر لو تو کیا فرق پڑتا ہے، اپنے رب سے مانگو تو کیا پڑتا ہے. یہ نہیں میں نہیں کہہ رہی، کون کہہ رہی؟ روزہ بتا رہے ہیں. ہمیں آج اتنا بڑا پیغام روزہ نہ دے، ریفریش نہ کرے اتنے بڑے پیغام کو. ہاں ریفریش کر گیا. کہتا ہے پاگلو پورے رمضان کے اندر میں نے تمہیں ایک گر بتایا جو تم بھولے بیٹھے ہو اللہ سے تعلق کو. اصل میں جو ذلیل و خوار ہو رہے ہو آج تم دنیا کے اندر، اس وجہ سے کہ تم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہو. مانگتے ہی نہیں ہو. بیٹے مانگتے ہو تو سرجنوں سے مانگتے ہو، ڈاکٹروں سے مانگتے ہو، ٹکوں سے مانگتے ہو. بے اصول اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر باپ کے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر ماں باپ کے، تو تیری دعا کو قبول نہیں سک سکتے کہ بغیر سرنج لگائے اور بڑے پیٹ میں ٹیکے لگائے تجھے کوئی بچہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں غلط راستوں پہ جاتا ہے؟ تو لڑکا چاہیے اللہ سے مانگ، لڑکی چاہیے اللہ سے مانگ، بانچ ہے تو اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ. لیکن ملتا جب ہے جب یقین ہو اللہ پر کہ یہ دے دے گا. یقین نہیں ہے، یہاں بھی مار کھا جاتے ہیں. نہیں یہ اللہ نے تو کہا نا اسباب اختیار کرو. وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جن کے لیے یقین کم ہے، جو اسباب سے مانگتے ہیں اسباب سے دے دیتا ہے. لیکن وہ ہے ٹرین کون سی؟ عوامی ٹرین ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے. سبحان اللہ. اور جو یقین کے مانگتے ہیں دروازہ کھٹکتا کہ یہ آگے جی آپ کے لیے پیسے آئیں گے، اس لیے وہ آسمان سے پکتے کہ اس نے یقین سے مانگے. اسباب ہے ان لوگوں کے لیے جو کمزور یقین رکھتے ہیں. اسباب میں حرام اسباب بھی تو پھر آ جاتے ہیں نا. اسباب پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس یقین کو اتنا پکا کر لو اللہ سے کہ اسباب کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ ویسی پوری کرتے. معاملہ سمجھ آ گیا اسباب کا؟ آج یہ نہیں ہے اس میں سے یہ مولانا عجیب نقطہ ہے یہ تو بس یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. سبحان کہ اسباب سے ہم بھی، میں بھی کہتے ہیں اسباب ضرور اختیار کرو. یہ تو سنت ہے، ہم کہتے تھے نا یہ، لیکن آج عجیب نقطہ دیا اللہ پاک کہ یہ تو کمزور آدمی کے لیے ہے. تو اسباب سے ٹرین راستہ آتی ہے. سبحان اللہ. دیر سے پہنچ جاؤ گے تو مانگتے اللہ سے اسباب اختیار کیے ہیں. لیکن شک ہے کہ غلط اسباب بھی اختیار ہو سکتے ہیں، حرام چیز بھی آ سکتی ہے. اس میں بہت معاملہ ذرا آستہ آستہ چلے گا، لیکن یقین کو اتنا ہی پکا کر لے کہ اسبابوں کو گرا دے اور اپنے مالک سے ڈائریکٹ چلا جائے اس کے پاس. اور دنیا کے بعد اس نے کوئی اسباب کا ذکر کیا ہے؟ میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. کیا کوئی ذکر؟ اور دنیا کے بعد کوئی ذکر نہیں کیا. دنیا فوراً کا ہے لے لے. سبحان اللہ. تو اس یقین پہ مانگو، حرام بھی چھوڑ دے گا سب کچھ. یہ روزہ بتا رہا ہے
تیرے پیاس کیا تیری صبح اوپر سے لے کے نیچے تک میں تمہیں یہ سمجھایا بیوقوف ہو کہ ہے یہ مہینہ مانگنے کا ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے نا، مانگو 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 اس مہینے میں. اللہ اکبر. اور حتیٰ کہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہ شاید سمجھے نہ، بڑے ڈفر لوگ ہیں کہ اور چکر میں نہ پڑ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بتا دیا آخر میں بات اس حدیث میں. پھر اس حدیث کی باتوں جس پہ تشریح ہو رہی ہے اللہ ڈائریکٹ بتا دیا. فصل الجنہ نہ اس بکن النار. یہ بہت ضروری ہے تمہارے لیے دو چیزیں کرنا اس پورے رمضان کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی اصل ہے کہ اللہ کو راضی کر جاؤ اس رمضان میں اور اللہ سے دعا مانگ جاؤ. یہ اصل ہے. کہا ہے اللہ کے نبی آخر میں اس حدیث میں بتایا کہ یہ اصل ہے اس کی. اللہ نے کہ تو شاید تم نہ سمجھو رمضان کو، میں تمہیں اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں. یہ رمضان میں دو کام تم نے کرنے ہیں کہ اللہ کو راضی کر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگنا سیکھ جاؤ. اور راضی کرنے کا میں تمہیں نقطہ بتا دیتا ہوں، وہ اللہ کا ذکر ہے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہو. نہ ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی، اپنے کام اڈے پہ لگے رہنا ہم نے، اور نہ ہم نے ذکر کرنا. اور توبہ کے بغیر تو ذکر ہے ہی نہیں بھائی. وہ تو راضی ہو جائیں گے اللہ. دو گول بتائے اور فرمایا کہ دعا کے طریقہ بھی میں بتا دیا تم. وہ کیا کہ جنت مانگو اور دوزخ عذاب جہنم سے پناہ مانگو. یہ چھوٹی دعا نہیں ہے، یہ بھی سن لو. بات سمجھ آئی نہیں؟ یہ جنت جو کہتے ہیں نا فصل الجنہ، یہ چھوٹی دعا نہیں ہے. اور جو کہنا نعوذ باللہ نار، یہ چھوٹی دعا نہیں ہے. یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ بہت بڑی دعا ہے. اس سے جنت کی داخلے کی دعا نہیں ہو رہی. پہلے مجھے بتائیں یہ جنت کی جو آپ دعا مانگ رہے ہیں حقیقت میں اللہ سے پورا دین مانگ رہے ہیں. بتاتا ہوں آپ پورا دین مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا، روزے رکھنے والا بنا، حاجی بنا، اس کے احکامات پہ چلنے والا بنا، سرکار کی سنت پہ چلنے والا بنا، نبی کا عاشق بنا. یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا؟ حاجی صاحب بغیر نمازی جنت میں جائے گا؟ ایک نماز بھی چھوڑی ہوگی، پہلے اس نماز کا حساب لے کے 2 دن سڑا کے اس کو پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے. نماز ہی جائے گا نا. پہلے گن تو سارا پہلے جہنم میں ہوگا. تو یہاں ڈائریکٹ جو جنت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے پہلے ایسا کر دے کہ پکا نمازی ہوں، پکا حاجی ہوں، پکا روزے رکھنے والا ہوں، پکا سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، پکا عاشق رسول ہوں، پکا عاشق رب. یہ ہے جنت مانگنے کا مطلب. اس کو پیچھے یہاں تک سوچا کرے وہ شخص جو یہ جنت مانگ رہا ہے الحمدللہ پورا دین اللہ سے مانگ رہا ہے. بتائے سمجھے ہم کہتے ہیں کہ جنت مانگے جنت، ہم اصل جنت ہم تو شبد یہ مانگ رہے ہیں جنت داخل ہو جائیں. آج تک بیوقوفوں کو گیا ہے جنت میں ایسا آدمی جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو سنت پہ عمل نہ کرتا ہو، جو بکواس کرتا ہو، جو بدعتیں کرتا ہو، ظلمات کرتا ہو، خرافات کرتا ہو، جائے گا؟ تو ہم کیا ہے اس ٹکٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جی سب کچھ حرام کیا ہوا ہے جنت میں پہنچا رہے ہیں میرے مولا. یہ نیت نہ رکھنا جنت جب مانگ رہے ہو تو یہ اصل ہی ہے کہ آپ اس مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں جس میں جنت مل جائے. اور اللہ کے نبی نے تو ایک اونچی ایک اور بات بھی کر دی امت کے لیے کہ جنت تو مانگو تو جنت فردوس مانگو. اب کیا بات سمجھ آئی یہاں کہ بھائی جنت تو جو تم مانگ رہے ہو تو تم سارا دین مانگ رہے ہو، لیکن اب جنت فردوس مانگو تو فرمایا کیا کہ جنت فردوس تو محبوبوں کی جگہ ہے، اللہ سے ولایت کا درجہ بھی مانگو. یہ نقطہ خوب ہے. آج کیوں کہا جنت فردوس؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جنت فردوس نہیں کہا جا رہا ہے، دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس کو حاصل جنت فردوس حاصل کرنے کے لیے تمہیں محبوب رب بننا پڑے گا، محبوب کا محبوب بننا پڑے گا، تمہیں اللہ کا ولی بننا پڑے گا، اپنے نفس کی لڑائی کرنی پڑے گی. صرف نمازی ہی نہیں سبحان اللہ، پھر تقوی بھی اختیار کرنا پڑے گا، پھر درویش بھی بننا پڑے گا. پھر وہ عبادت صرف نماز کی نہیں ہوگی، پھر تہجد پہ پاؤں کو سجانا بھی پڑے گا، آنکھوں کے سجدے کے اندر زمین کو اپنی آنکھوں سے بھگونا بھی پڑے گا، چہروں کو بدلنا پڑے گا، اپنی حیثیتوں کو جو ہمارے ہیں وہ تمام قربانی کو سامنے لانا پڑے گا. وہ جنت فردوس وہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہو تو فلاں ہو جائے تو سر اوپر نیچے ٹانگتے یہ فلاں مل جائے، یہ سب ڈرامے چلتے ہیں. فقیروں کے پاس تشریح دوسری ہوتی ہے ہر چیز کی. ایسا نقطہ سنا پہلے کہ جنت کا مولانا کہیں سنا ہو آپ نے؟ بڑے بڑے علماء بیٹھے اس جنت فردوس مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور ملتا کیا ہے ہمیں؟
جو جنت فردوس مانگتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ غوث القطب ہوتے ہیں یہاں دنیا کے اندر. ان کو پہلے دنیا میں درجہ اللہ پاک دیتا ہے. یہیں تیار کر کے جائیں گے, ڈائریکٹ سواری آ جائے گی. جیسے آنکھ بند کریں گی ان کی جنت فردوس کی سواری کھڑی ہوں گی. سبحان اللہ. بولے صاحب ہم اس میں ہوں. دیکھیے اچھی بات سمجھے, جنت فردوس والے جنت فردوس مانگ رہے ہیں, ہم ولایت مانگ رہے ہیں, غوثیت مانگ رہے ہیں. وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے آجا دے لے, مل جائے گی. یہ نہیں ملے گا الحمدللہ. جو چاہیں مانگو, سلطنتیں مانگو, ملک مانگو, جو مانگو. کہتا آجا مالک الملک ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں. یہ آصف فاروق کی تھوڑی کی جگہ 1000 نہیں 100 ہیں. نانی یاری اس سے یاری لگا. بس سٹوریاں چھوڑ دو, ڈرامے چھوڑ دو, رمضان کو سمجھو. اور رمضان جا رہا ہے, اب اس نے 2 باتیں بتا دی ہیں زبردست. دعا کا طریقہ بتایا اور دعا مانگنے کا طریقہ بتایا. جو چیز مانگنی ہے وہ بھی بتا دی. سبحان اللہ, بتا دی نا. چلو آج سے شروع کرتے ہیں پھر کام مانگنے کا بھی اور اللہ کو راضی کرنے کا بھی. اور یہ جو ہے سٹوری یہاں تک تھوڑی رہے گی الحمدللہ, تو آگے چلے گی, آگے چلے گی. جب تک زندگی ہے دعا مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. اور دعا اس اعتراض سے مانگو کہ وہ جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرو. سب سے پہلے اس کا سٹوری توبہ, بدماشی چھوڑو, حرام چھوڑو, فضول باتیں چھوڑو. سمجھے نا, یہ سب ڈرامے ہیں. اس طرح اپنی حیثیتوں بچھانو, گردوں میں منہ ڈالو, کیا ہے پھر توقع رکھو اللہ تعالیٰ سے. اور نہ ڈبل سزا ہے کہ دھوکے باز ہے. دنیا کو بھی دھوکہ دیتا تھا, مجھے بھی سمجھتا میں اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں. اور نہ یہ اس کا عقیدہ صحیح ہوتا اور یہ صحیح مانگ رہا ہوتا مجھے جنت فردوس, تو جنت فردوس والے کام بھی کرتا, ان سے ہی بچتا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے. آپ تو بہت اچھے ہیں, میں تو بے انتہا کمزور آدمی ہوں, لیکن بڑا مزہ ہے آج کی باتوں میں, بڑی لطف ہے. کیا روزانہ کیسی اچھی باتیں بتائیں, اور یقیناً حقیقت ہے کہ اس میں مجھے بہت سی باتیں نہیں پتا. قسم خدا کی, قسم کھا کر آپ کی برکت ہے. لوگوں کی نیک آدمی آتے ہیں, جب بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں. اس لیے تو کہا ہے کہ اللہ والوں یعنی سب آپ اللہ والے ہیں, میں آپ کی مجلس میں آیا. جب میں کہتا ہوں اللہ والوں کی مجلس میں آؤ, یہ نہ سب میں کروں میں اللہ والوں میری مجلس میں آیا. اللہ یہ کس نے کہا؟ اللہ والوں کی مجلس میں, تو اس کا مطلب ہے میں آپ کی مجلس میں آیا ہوا ہوں اللہ کے فضل سے. تو اللہ والوں کی جب مجلس میں آتا ہے آدمی, مجھے کیا پتا تھا آپ لوگوں کی برکت ہے, کیسے اچھے سے عالم ہیں, مفتیان ہیں, حاسی ہیں, قاری ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ کتا بھی آگے بیٹھ گیا آپ لوگوں میں, اس کی فضل سے اچھی اچھی باتیں سن لی. الحمدللہ کتنی اچھی باتیں مجھے پتہ چلی. میں تو شروع کرتا ہوں بھی آج سے عمل. وہ تو کرتا تھا سوکس گم ہو گیا, اللہ سوکس نہیں چاہیے, اللہ پانی گرم ہے پانی ٹھنڈا کر دے, پانی ٹھنڈا ہو گیا. یہ مجھے میرے حضرت طریقہ بتایا تھا. ایک دفعہ پانی میں مکہ مکرمہ میں تھا, پانی نہیں مل رہا تھا نہانے کے لیے. کیا عمرے پہ تھے, شاید رمضان تھا. میں کہا حضرت پانی نہیں نہانے کے لیے, آج جمعہ ہے, میں کہاں جاؤں نہانے کے لیے. جس گھر میں ٹھہرا ہوں وہ ٹینکی بالکل خالی ہو گئی ہے. کہتے مجھ سے کیا مانگتا ہے, اس کے گھر میں آیا مجھ سے کہہ رہے سبحان مجھے شیکنے کا. شرم نہیں آتی تجھے؟ کیا بات ہے, کیسے شیکتا ہے, بڑا غصے دیکھتے مجھ سے کیا مانگ رہے. وہ جس کے گھر میں اس سے مانگ, یہاں بھی مجھ سے مانگ رہے. سبحان اللہ, کیا طریقہ مانگنے کا. میں چپ جی پیچھے سے جوتی پکڑی نا اپنی, میں کہا اب آگے نہیں آنا, جلال میں آگے حضرت, کچھ اور ہی نہ ہو جائے. جب شیخ جلال میں آئے نا پیچھے بھاگے جائے آدمی, خبردار جو جواب کا سوال دو, کبھی نہ کرنا یہ بات. پیچھے سے نکل جائے چپ کر کے جوتی پکڑ کے, کیا ہونے لگی ایک چلاک. وہ کوئی تیش میں کوئی بات نکل گی تو پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بولیں کی بات پوری کر دیتا ہوں. جی یاد رکھو. تو پیچھے سے بھاگنا سیدھا گیا ملتزم پہ, مجھے پتا اشارہ وہیں تھا. سخت دوپہر تھی, دوپہر کا وقت تھا, اشراق سے فارغ ہوئے تھے, گرمی بڑی سخت تھی, بہت سخت. اور ملتزم میں کوئی کچھ مانگ رہا ہے, کچھ مانگ رہا ہے, میں کیا مانگ رہا ہوں. کیا طریقہ ہوتا ہے اللہ نے کہا, ہمیشہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگنی تو کس سے مانگو. حدیث پڑھتے ہیں مانگ, یہ کیا مانگنا. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو, پانی کی کتنی تکلیف تھی اس وقت. دنیا کی کوئی چیزیں مجھے مل جاتی ہیں, مجھے پسند نہیں تھی. مجھے اس وقت پانی پسند تھا, میں نہاؤں فریش ہوں, جمعے پہ بیٹھے جمعہ پڑھوں. نہیں اللہ اس وقت مانگ رہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے, تو پیچھے جو بیٹھنا وہی مانگ رہا ہے سب کچھ تو اس سے. سبحان اللہ, ہم بھی تو بات کرنا جانتے ہیں نا اس سے. میرے لیے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے وہ مانگ رہا ہے پیچھے جو بیٹھا ہے نا میرا. میں جس وقت اسے مانگنا ہے ڈائریکٹ چیز مانگنے ہے, بہت ضرورت ہے. پانی نہیں اس گھر کے اندر, میں نہاؤں کہاں سے. آخر الحمدللہ دوسری پڑا چل پڑا گھر کی طرف. اب یہ واقعہ نہیں, یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے, کتاب کی ضرورت نہیں سنا, جھوٹ آپ کہیں گے جھوٹ ہے.
اب میں اس گھر میں گیا ہوں، بیل دی دھڑم 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 آوازیں آ رہی ہیں جناب برتنوں کی اوپر نیچے سے. ہاں شور، جب پانی آتا ہے شور مچتا ہے نا گھر میں. آپ کو انداز ہوگا پاکستان میں پانی بند ہو جاتا ہے، ہندوستان میں جب پانی بند ہو جاتا ہے کتنا شور مچتا ہے. وہ بالٹی لیا فلاں لیا، اندر سے آوازیں نہیں لے کام بنا ہے. میں اندر گیا، آپ نے نہانا ہے، جلدی کریں بچیاں. پتہ نہیں کس طرح پانی آ گیا، نلکوں سب نلکوں سے پانی نکل رہا ہے، ہم نے تو بھر لی ہے پانی. میں نے کہا آپ سب نہا لیں، برتن بھر لیں، میں آرام سے نہاؤں. ارے بھائی آپ مہمان ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مہمان کو چھوڑیں، آپ سب مہمان کی برکت ہے، پانی ہے آپ کا اپنا کام کریں، آپ میری فکر نہ کریں. لاؤ برتن، جتنے برتن تھے بالٹی سب میں بھر لو، یہ بھر لو. نہیں جی اب تو آ گیا. میں اب تو آ گیا، بھر لو. نارمل پہلے سب آپ نہ ہے. نہیں جی یہ بڑی بیدی بڑی مشکل، سب کو نہلایا، مجھے پتا ہونے والا کیا ہے. درویش کے پیچھے سے دعا ہے، حضرت کی توجہ ہے ساری. یہ نہیں میں کہہ رہا میری دعا تھی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، وہ مانگ رہا ہے پیچھے، میں تو نمائندہ بن کے آؤں حضرت. ایسا یقین ہو اپنے شیخ پہ. اب جب میں چلا گیا، جتنے پورا مہینے جو نہانا تھا پورا کیا نا، میں نے نہانا پڑا، نکلے ہی نہیں نا جب تک بالکل پورا اپنا کوٹا. جو دن نہیں نہایا تھا نا اتنے مزے لیے پانی کی میں نے. اور زیادہ مزے یوں آیا کہ یہ پانی وہ نہیں تھا پانی، مجھے پورا پتا تھا کیونکہ اللہ سے مانگے تو جنت سے آ رہا ہے پانی. اللہ سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ یہاں سے نہیں آتی، اس کا مزہ اور ہوتا ہے. میں کہ جنت کا پانی نہا لے، بعد میں پتنی موقع ملے نہ ملے نہانے کا، یہ تو جنت کا پانی ہے بھائی. کتنا مقدس شہر ہے اور جنت کا پانی ہے. گوتے مار رہے تو خوب گوتے مارے، میں نے ٹکا کے انہیں کنڈی کھڑکی تھی، ابھی تک فارغ نہیں ہوئے، جمعہ جانے والے. میں ہو رہا ہوں ابھی، میں نہا دھو کے نکلا. جناب یقین کیجیے کہ میں باہر نکلا، جیسے دبا سے باہر نکلا تو ہر نلکا خشک ہو چکا تھا اور ہوا تھی اس کے اندر. ہاں یہ کیا ہوا؟ میں کہ مجھے بھی نہیں پتا. اور دنیا استجبکم میرے دوستو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ والوں سے دوستی کرو، ان پہ یقین کرو، اور جس کے ہو جاؤ پھر اس کے ہو جاؤ بس. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب